سائفر جو لہرایا ہے آپ پیدا قانون دان ہونے میری نظر میں کوئی جرم نہیں ہے. وہ یہ کاغذ کا ٹکڑا تھا. یہ کسی نے ثابت نہیں کیا کہ اس کاغذ کے ٹکڑے کے لہرانے سے کون سا خفیہ راز جو ہے وہ دشمن تک پہنچ گیا. میری نظر میں یہ بالکل ایک بے بنیاد آپ جج صاحبان ہیں سیشن عدالتوں کے, ان میں سے کس کو انہوں نے منتخب کرنا ہے. تو یہ حق ظاہر ہے کہ انتظامیہ کو حاصل نہیں ہے وہ عدلیہ کے کسی فرد کو چنے اپنے کسی مقصد کے لیے. ہماری یہ دیکھا جائے کہ یہ معاملہ عدالت کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے چلا یا یہ کہ نام جو ہے وہ حکومت کی طرف سے آیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام کے کس مقصد کے لیے ریکارڈ بنوایا. سر آپ ایک ممتاز قانون دان ہے, کوئی ایسا پریسیڈنٹ سیٹ ہے کہ کسی سیاستدان کا جیل میں ٹرائل ہو؟ آپ کو بڑے بڑے سیاسی رہنماؤں کے اور میاں نواز شریف صاحب کی بھی یہ دیکھیں یہ بدقسمتی ہے, لیکن ایک دو نظیریں ہیں اسٹیل ٹرائل کی ہمارے ماضی میں. راج محمد خان صاحب کا ٹرائل 70 کی دہائی میں ہوا, بعد میں سیاستدان جو ہیں ان کے ٹرائل ہوتے نہیں. لیکن یہ کہیں بھی اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا. یہ جو آئین کا ایک وعدہ ہے ہر شہری کے ساتھ کہ اس کی ٹرائل جو ہے وہ آئین و قانون کے مطابق پروسیس کے مطابق ہوگی, انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا, یہ اس وعدے کی برخلافی ہے, اس وعدے سے انحراف ہے. لہٰذا بہت ٹھوس وجہ ہونی چاہیے جیل ٹرائل کرنے کی. لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہ ایک وتیرہ ہے کہ جب کسی سیاستدان کو آپ نے اوجھل کرنا ہو نظر سے تو اس کی آواز بھی بند کر دیں, اس کا چہرہ بھی میڈیا سے بند ہو جائے, اور جو کچھ ٹرائل کے دوران اس کا وجود ہے اس کو بھی جیل میں مقید کر دیا جائے. تو یہ ہم نے گزارش کی کہ یہ تمام معاملہ جو ہے عمران خان صاحب کے وجود کو عوام کی نظروں سے غائب کرنے کی جو ایک مہم ہے یا جو ایک کڑی ہے اس کا حصہ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں خان صاحب کی لوئر کورٹ میں سے بھی اور ہائی کورٹ میں سے بھی سائفرکیس میں ضمانت کینسل ہو چکی ہے, ریجیکٹ ہو چکی ہے, سپریم کورٹ ریلیف دے دے گا یا وہاں سے بھی مشکل دکھ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں سمجھتا ہوں مقدمہ اچھا ہے عمران خان صاحب کا, اور جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ ٹھوس نہیں ہے, ان میں کوئی میں سمجھتا ہوں جان نہیں ہے. لیکن بہرحال اب یہ ایک عدالتی کارروائی ہے اور عدالتی فیصلے جو ہیں ان کے بارے میں پہلے سے کچھ کہنا مشکل ہوتا ہے. ہم دیکھیں گے اب کیا ہوگا. اب اگر صادر فرما دیتی ہے یہ حکم کہ ہڈیالہ جیل میں ہی سماعت اور صحافیوں کو ایکسس ہو جائے, کچھ پبلک جا سکے, میں سمجھتا ہوں اس سے ریلیف ملے گی. نہیں, اس سے بڑی حد تک ریلیف ملے گی, لیکن مکمل نہیں ہوگا. ہم پھر بھی یہ تقاضا کرتے رہیں گے کہ ٹرائل عام کورٹ میں ہو, لیکن کم از کم اتنا ضرور ہو کہ جو جیل ٹرائل ہے وہ بھی اوپن ٹرائل ہو, صحافیوں کو, خاندان کو, عوام الناس کو موقع ہو اس ٹرائل کو دیکھنے کا. سائفر جو لہرایا ہے آپ پیدا قانون دان ہونے میری نظر میں کوئی جرم نہیں ہے. وہ یہ کاغذ کا ٹکڑا تھا. یہ کسی نے ثابت نہیں کیا کہ اس کاغذ کے ٹکڑے کے لہرانے سے کون سا خفیہ راز جو ہے وہ دشمن تک پہنچ گیا. میری نظر میں یہ بالکل ایک بے بنیاد. سر آپ کی جوڈیشری کیوں استعمال ہوتی ہے وزرائے اعظم کو پھانسی دینے میں, لٹکانے میں, ہمیشہ کی طرح چاہے نواز شریف ہوں, ذوالفقار علی بھٹو ہوں, حسین شہید سہروردی ہوں, کیوں جوڈیشری استعمال ہوتی ہے؟ یہ ایک تاریخ کا المیہ ہے اور یہ ایک تاریخ کا بہت بڑا سوال ہے. صرف عدلیہ نہیں, ماضی میں ہمارے تمام ادارے, وہ الیکشن کمیشن ہو, وہ کوئی اور ادارہ ہو, وہ جھک جاتی ہیں جب فیصلہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کو معطوف کرنا ہے. تو ہم نے دیکھا بارہا, آپ جیسے کہہ رہے ہیں یہ ہوا ہماری تاریخ میں. تو یہ ہماری ریاست کا ایک بنیادی میں سمجھتا ہوں نقص ہے جس کے لیے ہمیں جدوجہد کرنا ہے. آئین قانون کا سہارا لینا ہے, سیاست کا بھی سہارا لینا ہے. یہ ایک عمل ہے ارتقاء کا جس میں ہم سب میں سمجھتا ہوں آپ میں ہم سب جٹے ہوئے ہیں. یہ عمل کب اپنی انتہا کو پہنچے گا, کب معاملات درست ہوں گے, کچھ کہہ نہیں سکتے. 75 سال ہو گئے ہیں, ہم ایک دائرے میں ہیں, گرداب میں ہیں. اس گرداب سے نکلنے کی آپ سب ہم کوشش کر رہے ہیں, لیکن کیا ہم اس سال کامیاب ہوں گے, 10 سال بعد کامیاب ہوں گے, کچھ کہا نہیں کر سکتے. آج طویل سماعت ہوئی, اور بنیادی نوعیت کے سوالات آج اٹھائے گئے کہ آج دن تک جو نوٹیفیکیشن ہوتے رہے ہیں جیل ٹرائل کے حوالے سے, کیا وہ قانونی تھے یا یہ تمام نوٹیفیکیشن خلاف ہوتے رہے جو عدالت نے, ٹرائل کورٹ نے عوام الناس کو, میڈیا کو, خاندان کو عدالت سے باہر رکھا. یہ ہمارے آئین اور قانون سے متصادم ہے. لہٰذا تمام جو آج دن تک واقعات ہوئے ہیں کمرہ عدالت میں ان کو کالعدم قرار دیا. اس پہ چارج کا فریم ہونا بھی شامل ہے. اس میں کئی درخواستیں کی جن کے ذریعے بنیادی اہمیت کے جو دستاویزات ہیں تازہ کیا گیا, کی گئی. لہٰذا یہ تمام کارروائی جو ایک بند کمرے میں ہوئی ہے, ہماری گزارش ہے کہ اس
کارروائی کو منظم قرار دیں گے. آئندہ کے لیے یقینی بنایا جائے کہ جو بھی کارروائی ہو وہ کھلی عدالت میں ہو, جہاں میڈیا کو بالخصوص اجازت ہو محدود ہونے کی. پاکستان کے عوام کا یہ حق ہے کہ وہ دیکھیں کہ انصاف ہو رہا ہے, انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. اور آپ پاکستان کے عوام کی آنکھیں ہیں, آپ پاکستان کے عوام کے کان ہیں. لہٰذا ہماری یہ گزارش ہے کہ کوئی ایسی ٹرائل جس میں میڈیا موجود نہ ہو, جس میں عوام الناس موجود نہ ہو, خاندان موجود نہ ہو, وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے. تو یہ گزارشات کل جاری رہیں گی. دنیا کے بہت سے ملکوں سے نظیریں کچھ آج دیں, کچھ کل دیں گے. آج جو بنیادی نقطہ عدالت نے ہمارے لیے چھوڑا ہے وہ یہ کہ 15 نومبر کو جب کابینہ نے بالآخر ایک طرح سے مان لیا کہ آج دن تک جو ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے اور اس کو درست کرنے کی کوشش کی, تو کیا درستگی کا اطلاق ماضی پہ بھی ہوگا؟ کیا کابینہ کو ایسا کوئی اختیار حاصل ہے کہ ایک فیصلے کے ذریعے ماضی کی غلطیوں کو وہ درست کر دے؟ ہماری یہ گزارش ہے کہ اگر کابینہ نے اب کوئی فیصلہ کیا ہے تو اس کا اطلاق مستقبل پہ ہوگا. جو غیر قانونی عمل ماضی میں ہو چکا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج دن تک تمام کارروائی جو ہے اس کو قلعدم اور سمجھا جائے اور حذف کیا جائے. یہ بنیادی معاملہ آج عدالت کے سامنے. آپ کے طور پہ بھی, پی ٹی آئی کے طور پہ بھی کئی قوانین بغیر پارلیمنٹ میں لائے ہوئے منظور کیے جاتے رہے اور کیبنٹ کے ایک فیصلے سے وہ آرڈیننس جاری کرتے رہے. اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, میرا تو کوئی دور نہیں رہا, میں ایک وکیل ہوں, لیکن یوں ہے کہ آئین جو ہے صدر کو اجازت دیتا ہے آرڈیننس بنانے کی بعض معاملات پہ اور بعض موقعوں پہ, لیکن اس آرڈیننس کی جو عمر ہے وہ 120 دن ہوتی ہے. اس کے بعد اگر اس کو پارلیمان میں پیش نہ کیا جائے تو وہ ختم ہو جاتا ہے آرڈیننس. میری نظر میں آرڈیننس کے ذریعے قانون سازی کوئی اچھا عمل نہیں ہے. قانون سازی پارلیمان کے ذریعے ہی ہونی چاہیے اور آرڈیننس کے ذریعے قانون سازی ایک ہنگامی نوعیت کا معاملہ ہو سکتا ہے. اس کو کبھی عمومی نوعیت کی قانون سازی نہیں سمجھنا چاہیے.